السلام علیکم. تو before I start, just let me introduce myself first in detail. My name is Irfan Sharif and by profession I'm a chartered accountant. I started teaching in Karachi in 2008. اس کے بعد میں کافی عرصہ ٹیچنگ کری. پھر میں نے فرگسن میں, اگر آپ کو پتا ہو PwC کا, وہاں پر ایز اے اوریکل فنکشنل کنسلٹنٹ کام کیا کافی عرصہ. then I moved to Reckitt Benckiser. In 2014 we started a business that was a simple outsourcing business. Outsourcing کیا تھی, UK سے ہم نے ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ فرمس کا اور ڈفرینٹ بزنسز کا کام یہاں سے پاکستان سے پروسیس کروا کے دینا تھا. تو ہمارا آئیڈیا تھا بہت مہنگی جگہ ہے, پاکستان سستی مارکیٹ ہے, یہاں سے کام سستے میں کروا کے دے سکتے ہیں. بٹ وین وی اسٹارٹڈ دیٹ بزنس وی ور ہیونگ ون چیلنج اینڈ دیٹ واز ایکسپینڈیبلٹی. 2-3 بڑے کلائنٹس پکڑے ہم نے, ہمارے پاس فردر کام لینے کے لیے کیپیسٹی نہیں تھی بیکاز کام اتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھا, اتنا ٹائم کنزیومنگ ٹاسک تھے. اینڈ آئی یوز ٹو ہیٹ دیٹ ٹاسک. ریزن بینگ دیٹ وہ ایسے کام ہیں جو مطلب بہت بیسک ہیں, وہ روز کرنے پڑتے ہیں, اس میں بہت ساری ڈیٹا انٹری انوالو ہے. تو I thought, my co-founder I thought کہ کیوں نہ ہم اس کام کو اسی طرح سے آٹومیٹ کر دیں. So we decided to make this robot which is called Receipt Bot now. Bot is for robot and receipt is the first word for receipt. میں بتاؤں گا بھی کیا ہوتی ہے receipt. تو یہ جو پکچر ہے بیسیکلی ہماری پروڈکٹ کو فلی ایکسپلین کرتی ہے کہ on the one side of that robot there are so many papers, جس میں بینک اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ کی مونیسر ریسیٹس وغیرہ ہیں. ایک دفعہ روبوٹ نے اس کو ٹچ کیا تو پورا آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا انالیٹکس کے اندر کنورٹ ہو گیا. تو جو پوری اکاؤنٹنگ ہے وہ آٹومیٹ ہو گئی. سو بفور آئی اسٹارٹ آئی ہیو ون کوشچن. آپ میں سے کون کون اکاؤنٹنٹ نہیں ہے؟ Okay, I'm very happy to hear that. The reason being that اگر میں یہ سیشن اکاؤنٹنٹس کے ساتھ کرتا ہوں تو they get offended. Okay, you are taking our jobs. So we are not exactly taking the jobs. We are empowering accountants. I would explain you کس طرح سے ہم سارا کام کرتے ہیں. So before I start this session in detail, ہم اکاؤنٹنگ کی بات کریں. اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے because many of you don't have basic idea of accounting. میں اس کا ہلکا سا انٹروڈکشن دوں گا. اے آئی کس طرح سے اکاؤنٹنگ کو ہیلپ کر رہی ہے, ریسیٹ باٹ کیا کر رہا ہے, باقی مارکیٹ میں اور دنیا کیا کر رہی ہے آٹومیٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ کو ہمارے علاوہ, اور آخر میں ہم سمری ڈسکس کریں گے. سو سب سے پہلی بات رائٹ. سو سب سے پہلی بات اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے, جسٹ لیٹس اسپینڈ 1 minute on that. لیٹ اس سے آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا. سو ٹو میک اٹ سمپل, آپ سے آپ نے کوچنگ سینٹر اسٹارٹ کیا. تو ڈیلی بیسس کے آپ بہت ساری فیس کلیکٹ کرو گے, اس کے فیس کے ووچرس ہوں گے. آپ بہت سارے ایکسپینسز کرو گے, ایکسپینسز کے بل آ رہے ہوں گے. فار ایگزامپل یوٹیلیٹیز کے بل, فار ایگزامپل ڈفرینٹ جو بھی آپ کے بلز آتے ہیں, الیکٹرک گیس کا جتنے بلز آتے ہیں. جب اگر بڑے بزنس کی بات کرتے ہیں بلز بڑھتے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بینک سے بینک اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. اب اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ یہ ہے کہ آپ نے سارے ان بلز کو پراپرلی ریکارڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کو آج فار ایگزامپل کہ الیکٹرک کا بل آ گیا تو آپ نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے. اس میں پڑھنا ہے کہ اس کا سپلائر کون ہے, ڈیٹ کیا ہے, ڈیو ڈیٹ کیا ہے, اماؤنٹ کیا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے کہ الیکٹرک کے بل کی کیٹیگری کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں آپ نے سمرائز بھی تو کرنا ہے اپنے اکاؤنٹنگ کو. تو صرف ہمارا اکاؤنٹنٹ سے کام ریکارڈنگ نہیں ہے, ہمارا اکاؤنٹنٹ سے کام کیا ہے, ایک دفعہ آپ نے ڈیٹا انٹری کر لی تو آپ نے سارے ریکارڈس کو سمرائز کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ آپ نے سمرائز کرنا ہے, پھر آپ نے اس کی سمری بنا کے رپورٹس پریزنٹ کرنی ہے. سو اف یو آسک می کہ جناب آپ کے بزنس کا نیٹ پروفٹ کتنا ہے, I won't tell you کہ اتنے سارے ریونیوز تھے, اتنے سارے ایکسپینسز تھا. I would tell you a concrete figure. ٹھیک ہے, ہمارا پروفٹ نیٹس سے ہے $500 million. آپ نے پوچھا کہ تمہارے ایکسپینسز کہاں لگے, I won't be like اچھا وہ اتنا بل آیا تھا, ایک کنکریٹ فگر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلا کام ہے ریکارڈ کرنا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاسک ہے آپ نے سمرائز کیا, پھر آپ نے رپورٹ کیا, رپورٹ کے بعد آپ نے انالیسس کیا اس کا کہ آپ کے پیسے کہاں کنزیوم ہو رہے ہیں, آپ کے سیو پیئر بنی, آپ کے کون سے کسٹمر بلو چپ کسٹمر ہیں جہاں پہ آپ نے زیادہ ٹائم لگانا ہے اپنا. اس کے بعد فورکاسٹنگ کرنی ہے فیوچر میں بزنس کہاں پہنچنے والا ہے, اکارڈنگلی بزنس کی ویلیوشن ہو رہا ہوگی. کمپلائنس رپورٹنگ جو کہ آپ کو پتا ہوگا آپ کی گورنمنٹ کو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے, جتنے بھی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سبمٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ کو, اور آخری بار ٹیکس پروفیشنل فائلنگ کرنی ہے. یہ پورا اکاؤنٹنگ کا سائیکل ہے. تو جو پوری سائیکل ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے ریکارڈنگ سے, اینڈ دین اگر میں سیکنڈ اسٹیپ کی بات کروں سمرائزیشن اور رپورٹنگ, یہ دونوں کام بڑے عرصے سے آٹومیٹڈ ہیں. یہ دونوں کام اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوالو نہیں ہے, سمپل سافٹ ویئر پروگرامس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. سیکنڈ اینڈ تھرڈ اسٹیپ. بٹ جو پہلا اسٹیپ ہے ریکارڈنگ,
रिकॉर्डिंग के काम में आज तक ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व थी. देयर वाज सम पर्सन हु वाज सिटिंग एंड पंचिंग ऑल द डाटा, राइट, एंड देन उसमें कुछ सीनियर लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाटा एंट्री. यू हैव टू कैटेगराइज आपके कौन से कैटेगरी का बिल है, कौन से लोकेशन का बिल है, किस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंसेस कंज्यूम हुए थे. तो उसमें बहुत सारा एक ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो जाता है जो बहुत सारा टाइम वेस्ट करवाता है आपका. तो रिकॉर्डिंग का काम पूरा मैनुअल था. उसके बाद फिर जो आपका फोरकास्टिंग का कंप्लायंस रिपोर्टिंग टेक्स्ट का काम था, ये पूरा मैनुअल था. बीच के जो प्रोसेस है समरी वाला और रिपोर्टिंग वाला ऑलरेडी ऑटोमेटेड था. सो व्हेन वी स्टार्टेड, हम पहले स्टेप के अंदर ही बहुत ज्यादा जल्दी रुस्वा हो गए कि रिकॉर्डिंग करते करते बहुत टाइम लग जाता है. सो वी थॉट लेट्स ऑटोमेट इट. तो हमने रिसीट बॉट बनाया. रिसीट बॉट का सबसे पहला सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो OCR का है. OCR थिंक आप लोगों ने ज्यादा लोगों ने देखा होगा, सुना होगा OCR के बारे में. सिर्फ आपका सिंपल जो पेपर के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. तो जो पहला स्टेप हमारा इन्वॉल्व है वो सिंपल OCR का है कि हम पेपर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. उसके बाद स्टार्ट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस पेपर के ऊपर जो डाटा लिखा हुआ है उसमें से कौन सी चीज है आपके सप्लायर का नाम, कौन सी चीज है डेट, कौन सी चीज है अमाउंट, एंड उसके बाद फिर और अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये किस चीज का बिल था, होपफुली किस चीज का बिल होगा. सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि स्विट्जरलैंड गैस कंपनी का बिल आया है तो होपफुली ये यूटिलिटीज का बिल है. बट नाउ इसके बाद और फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई कि ठीक है स्विच गैस का बिल आया है, हम एक आम आदमी जानता है यूटिलिटीज का बिल है, बट हम ये नहीं जानते किस सिटी का बिल है. हमारी 5 सिटीज के अंदर क्या ब्रांचेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये कौन सा सिटी का बिल है, ये कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ बिल है. ठीक है जी. तो हम फिर अपने पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन जो मजीद अवेलेबल होती है वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और मशीन सीखती है ह्यूमन से कि उसने लास्ट टाइम क्या क्लासिफाई किया था. सो फॉर एग्जांपल यू रिसीव्ड अ बिल, आपने एक नया बिल आज रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ का बिल है, मैंने इतना काम कर दिया कि ये ठीक है कि इलेक्ट्रिक का बिल है और इसकी ये डेट है, ये अमाउंट है. बट देन यू कैटेगराइज्ड दैट बिल टू मुल्तान ऑफिस. आपने उसको मुल्तान ऑफिस पे कैटेगराइज किया. सॉफ्टवेयर फौरन से ये बात सीखेगा कि ये बिल मुल्तान ऑफिस को एलोकेट हुआ है और इस बिल में पूरे टेक्स्ट में ऐसी क्या खास बात थी कि इन्होंने जनाब मुल्तान को एलोकेट कर दिया. तो लेट अस से कि उसको एक चीज यूनिक नजर आई कि जब भी एड्रेस में कनाल रोड लिखा होता है तो एक मुल्तान ऑफिस एलोकेट करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ये काम खुद से करके देगा. सो एक दफा आपने एक बिल प्रोसेस कर दिया यूनिक ऑफिस का, उसके बाद मुल्तान ऑफिस के आपके 2000 बिल भी आ जाएं, ऑल यू हैव टू डू इज दैट, या तो आपको उसकी तस्वीर लेनी है या उसका स्कैन लेना है और सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है. बाकी सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर खुद से कर देगा. सो क्या मैं यूं कहूं कि आपकी जो डाटा एंट्री है, जो आपकी रिकॉर्डिंग है और इनिशियल कैटेगराइजेशन है वो ऑटोमेट हो गई. कैन आई से दैट? Yes. So this initial process is called bookkeeping, जहाँ पे आप सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं. उसके बाद थोड़ा सा बीच में मैनुअल प्रोसेस आज भी इन्वॉल्व है अकाउंटिंग का, जिसमें आज भी अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं. एंड वी होप के 2020 तक ये पूरी अकाउंटिंग जो है फुली ऑटोनॉमस हो सकती है. जिस तरह से आप सुनते हैं कि जी वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, इसी तरह से 2020 तक हम समझते हैं कि पूरे सेल्फ ऑटोनॉमस फुली ऑटोनॉमस अकाउंटेंट्स आ जाएंगे जो पूरी अकाउंटिंग खुद से कर दिया करेंगे. एंड द वर्ल्ड वोंट रियली नीड एन अकाउंटेंट फॉर दिस बेसिक काइंड ऑफ वर्क. ठीक है जी. ओके परफेक्ट. ये हो गया इनिशियल टास्क. मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिसीट बॉट किस तरह से काम करता है, कि रिसीट बॉट में हम इस्तेमाल करते हैं विजुअल्स को, क्या आपने किस तरह से उसमें से डाटा रीड करना है. मार्केट में एक और कंपनी जो काम कर रही है सेजपैक. अगर आपने सेज का नाम सुना, Sage is a huge British company. इनका एनुअल रेवेन्यू है 2.4 बिलियन पाउंड्स. सो उन्होंने भी एक ऐसा रोबोट बनाया है, बट देयर रोबोट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. वो किस तरह से काम करता है, उसमें आप बिल डालते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है. ओके वेयर द एक्सपेंस वाज, आपने कहा पिज्जा हट पे. व्हाई इट वाज, आपने कहा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. ठीक है जी. सेल चेक कितना था, आपने कहा 20%. तो वो क्वेश्चन पूछ के आपसे सिंपल काम करवा लेता है. तो अब उनका अच्छा है या मेरा अच्छा है ये तो आप फैसला कर सकते हैं. बट एनीवेज यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है. सो फायदा इसका ये है कि एक ऐसा बंदा जिसको अकाउंटिंग नहीं भी आती वो भी इसको आंसर कर सकता है. यस हमारे लोग हर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक दफा देखेंगे आपने क्या किया था, उसके बाद हम सारा काम खुद से कर देंगे. ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट टास्क, हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर दिया. इसके बाद चला गया ये किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा. आजकल के जमाने में ओपन एपीआई से चले आता है. यू डोंट हैव टू मैन्युअली ट्रांसफर डाटा कि आपने सीएसवी फाइल डाउनलोड करी फिर अपलोड करी, ऐसा कुछ नहीं होता. ये ओपन एपीआई से डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है.
تو یہاں پر زیرو نے کوئی کچھ نے سیٹ نے ایگزیکٹ نے کیا کیا, سارا کا سارا جو آپ کا سمرائزیشن اور رپورٹنگ کا کام تھا وہ کر دیا. اس میں کوئی انوالو نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے کام ہوتا چلا آ رہا ہے, اوور ٹائم اچھا ہو رہا ہے, بٹ اس میں کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس باہر انوالو نہیں ہے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دوبارہ انوالو ہو گئی یہاں پر آ کے انالیسس کے اوپر, ناٹ ان رپورٹنگ بٹ ان انالیسس. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جو بھی لیٹسٹ پروڈکٹ آئی ہے کوئی کچھ نے بنائی ہے رپورٹنگ انالیسس کے لیے, وہ کس طرح سے ہے. آپ کا ایک کیفے ہے, آپ شام میں گھر گئے, آپ نے اپنا موبائل فون سامنے رکھا جس میں ایپ انسٹال ہے, جس طرح سے آپ سیری سے بات کرتے ہیں, ایپل سیری یا پھر وہ جو گوگل کا ہے اوکے گوگل, رائٹ. آپ نے اس سے پوچھا ہے سیری واٹس مائی سیلز ٹوڈے, وہ آپ کو ود ان سیکنڈ آنسر کرے گا. لیٹ اس سے $2,000. اوہ دیٹس گریٹ. What did I sold at most? Let us say the software answered apple flavored donuts were sold the most. You said okay great. What was my expenses today? उसने आपसे कहा कि आपके expenses आज के हैं let us say $600. Next question. कोई bill due तो नहीं हुआ कल? उसने आंसर किया yes one bill is due worth $250. Okay, do I have money in the bank? No, you do not have money in the bank. Okay, can you please request my bank to arrange the overdraft for me quickly in the morning? Okay, I have done it. Yes? اور مزے کی بات, اس سے اچھی ایگزامپل سناتا ہوں. سیری جو ہے آپ کو ناٹ ایگزیکٹلی سیری, کمپیوٹر اسسٹنٹ ہے, وہ آپ کو اس سے بھی اچھا آنسر کرے گا. آپ نے سیری سے پوچھا آج کی سیل کتنی ہے, سیری نے آپ سے کہا $2,000. آپ نے کہا گریٹ, دیٹس امپریسو, بٹ واٹ ہیپن ٹوڈے. He said the Facebook campaign that you are using right now is really having very good response. I said okay, what about others in the market today? Overall sales is 20% higher in the market today because of the Christmas holidays. However, your sales today is 40% higher, which is impressive. یہ سیری آپ کو بتا رہا ہے. یہ دوسروں کی سیلز کیسے پتہ لگ گئی اس کو, کیونکہ دیکھیں آج کل جو زمانہ آ رہا ہے وہ بگ ڈیٹا کا زمانہ ہے. بگ ڈیٹا کا زمانہ, بگ ڈیٹا ورڈ از بگ ڈیٹا, کہ آپ کے پاس جتنا بھی ڈیٹا اویلیبل ہے وہ سارا کا سارا سافٹ ویئر پروگرام استعمال کر سکتے ہیں. اف آئی جسٹ ٹیک این ایگزامپل, آپ جب واٹس ایپ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہو تو ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس ٹرینڈ کی بیسس پر وہ پہچانتے ہیں, مارکیٹنگ والے بتاتے ہیں کس ٹائم پہ آپ نے فیس بک پہ ایڈ چلانے ہیں, کس ٹائم پہ آپ نے لوگوں کو واٹس ایپ پہ کمپین چلانی ہے, وٹ ایور جس طرح کی. تو یہ ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہے. تو جتنا بھی میری کمپنی کا ڈیٹا ہے, آپ کی کمپنی کا ڈیٹا ہے, سارا سافٹ ویئر کے اندر جا رہا ہے, اینڈ دین سافٹ ویئر ول ٹیل یو کہ آپ کہاں پہ اچھا پرفارم کر رہے ہو, کہاں پہ برا پرفارم کر رہے ہو. آئی آسک مائی سافٹ ویئر کوئی کنسرن ہے میرے بزنس میں, اس نے کہا یس, یو آر اسپینڈنگ 30% higher on administration. I asked why. Your staff cost is higher. Seems like you are overstaffing right now. So in the future, this software, how much time? 2 minutes? Okay, just 2 minutes more. Just छोटा सा example. In the future, this software will not just be your accountant; it will be your advisor as well. And let me tell you one last thing. American company ہے H&R Block. They are a huge company. انہوں نے ریسنٹلی IBM واٹسن کے ساتھ مل کے ایک روبوٹ بنایا ہے which can file your taxes, and it can file the taxes better than any tax consultant in the world. جب ہم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے کم سے کم ٹیکس دینا ہے, رائٹ. کم سے کم ٹیکس دینے کے لیے آپ کو میکسیمم ٹیکس ریبیٹ چاہیے ہوتے ہیں. سو ان دس H&R Block پروڈکٹ امریکن ٹیکس لا 74,000 پیجز کا ہے. انہوں نے پورے 74,000 پیجز ایمبیڈ کیے ہیں, and you just have to ask your software what would be my minimum tax liability. وہ آپ کو آنسر کر دے گا کہ آپ کا منیمم ٹیکس بنے گا کتنا بنے گا. ہم نے سارے کے سارے جتنے پاسبل سیونگز سے کیلکولیٹ کر لیے. تو H&R Block کے CEO سے پریس نے کوشچن پوچھا, do you think the world will need accountants anymore? He said something very funny. He said, world will need accountants to the extent that clients will still need a shoulder to cry for the high tax bill. That's it. Other than that, okay guys, so my time is up. I will be available in the question and answer session. Thank you so much. Thank you so much, Irfan. آپ نے اکاؤنٹنگ کے بارے میں بتایا اور سیریس